بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22۔ محنت سونے سے بہتر ہے۔ ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکہ کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے کہ کان ہائے سیم و زر۔ یہاں ہم آپ کا ٹائم تھوڑا سا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس طریقے کے جو الفاظ آتے ہیں ان کو جو سطحی اردو پڑھنے والے لوگ ہیں یا ہماری بہنیں ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کان تو آپ نے نام سنا ہوگا، جیسے کوئلے کی کان، اور یہاں کہنا چاہ رہے ہیں سونے اور چاندی کی کان یا نمک کی کان۔ تو اس طریقے کی جو کانیں ہوتی ہیں اس سے وہی مراد ہے۔ لیکن یہ جو ہائے لگا ہوا ہے یہ کیا بلا ہے اور کیا مصیبت ہے اور یہ کیا لفظ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ دراصل یہ فارسی کی ترکیب ہے۔ سیم کے معنی چاندی، زر کے معنی سونا، تو ترجمہ ہوگا سونے اور چاندی کی کانیں۔ تو اس میں جو ہا لگا ہوا ہے، ضابطہ یہ ہے فارسی میں کہ اگر کوئی لفظ سنگولر ہو یعنی واحد ہو اور اس کا ہمیں پلورل بنانا ہو یعنی جمع بنانی ہو اس کی، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس کی ہم جمع بنا رہے ہیں، جس کو ہم پلورل بنا رہے ہیں، وہ جاندار ہے یا غیر جاندار۔ اگر وہ غیر جاندار ہے، جیسے کان غیر جاندار ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، تو پھر اس کی جمع کے لیے ہاں بڑھائیں گے ہاں۔ تو یہ جو ہاں اور الف آ رہا ہے یہ اس ضابطے کے تحت آ رہا ہے۔ پھر اس میں جو یا مجہول ہے یہ کیا ہے؟ یہ دراصل فارسی ہی میں دوسرا ضابطہ ہے کہ اگر کسی لفظ کو ہم مضاف بنائیں اور اس کے آخر میں ہا ہو تو وہاں پر، اور اس کے آخر میں الف ہو تو وہاں پر یا مجہول آ جاتی ہے۔ اور یا مجہول ہم نے آپ کو اسی اردو زبان کی جو پہلی کتاب تھی اس کے اندر سمجھایا تھا، شاید چھٹا، ساتواں یا 8ویں سبق کے آس پاس ہے۔ اسی عنوان سے وہ سبق ہے کہ اس کے اندر واو اور یا مجہول ہم نے اچھے سے آپ کو سمجھائی ہے۔ تو خیر یہ اس میں 2-3 باتیں ضروری تھی، ہم نے آپ کو بتلا دی۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہ سطحی اردو پڑھ کر کے، سرسری اردو پڑھ کر کے موٹی موٹی باتیں ضرور آپ سیکھ لیں۔ تو خیر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کان ہائے سیم و زر، تو یہ واحد تھا، یہ جمع ہو گیا، کان کے ساتھ ہا الف لگا جمع بنانے کے لیے، پھر اس میں یا مجہول لگی مضاف بنانے کے لیے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا سونے اور چاندی کی کانیں۔ تو یہ جو ہم نے کی ترجمہ کرا ہے، یہ کی ترجمہ ہم نے اسی مضاف کا کیا ہے کہ کھودنے میں اپنی قسمت آزمائی کریں۔ صفہانی اصفہان کا باشندہ، اس کو اصفہان بھی پڑھا جاتا ہے۔ کبھو کبھی، کسی وقت، حلاوت مٹھاس، پال وہ سوکھی گھاس یا بھوسا وغیرہ جس میں آم یا دوسرے گدرے پھلوں کو رکھ کر پکایا جاتا ہے۔ ٹپکا وہ پھل جو پختہ ہو کر درخت سے خود ٹپک جائے۔ طرفہ عجیب، عمدہ، فوقیت برتری، بلندی، افضلیت۔ تعین واسطے لیے، شوخ چمکیلا، تیز، گہرا۔ سندوریا آم کی ایک قسم جس کا بالائی حصہ سرخ ہوتا ہے۔ ہر دل عزیز سب کا پیارا۔ پھول عام، ہی امرود سے مشابہ ایک پھل۔ سفرجل باشندہ، رہنے والا، بسنے والا۔ مدعا مقصد، غرض، مراد۔ سیم و زر چاندی سونا۔ مال و دولت قسمت آزمائی، کامیابی کے امکان یا بھروسے پر کوئی قدم اٹھانے کا عمل، نصیبے کی آزمائش۔ یہی ہوس ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامن گیر ہوئی۔ اول اپنے بڑے بھائی سے اپنا منصوبہ بیان کیا اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میرے ہمراہ چلیں، جو دولت ہاتھ آئے گی بحصہ مساوی باہم تقسیم کر لیں گے۔ بڑا بھائی نہایت قانع اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے تمام نشیب و فراز کو سمجھا کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے، لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا
اور کہا میں تمہاری دولت میں شرکت نہیں چاہتا، مجھ کو صرف اتنی اجازت دو کہ کچھ اسباب و آلات اور میرے چند نوکر ساتھ چلیں۔ اس نے یہ بات مان لی، اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنا تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھونچ کر ایک جہاز خریدا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بوالہوس بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حریص تھے اس کے ہم سفر بنے۔ بڑا بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا اور اپنے چند ملازموں سمیت اس کے جہاز پر جا سوار ہوا۔ اگرچہ اس انگڑ کھنگڑ کا لے جانا چھوٹے بھائی کو محض فضول نظر آتا تھا، مگر اس قرار کے بموجب جو پہلے ہو چکا تھا عذر و انکار مناسب نہ سمجھا۔ دامنگیر ہونا محاورہ، یعنی یہ محاورے میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے در پہ ہونا، پیچھے پڑنا، دامن پکڑنا۔ منصوبہ وہ کام جس کا ارادہ کیا گیا ہو، ارادہ منشائے دل، مساوی برابر، قانع قناعت کرنے والا، اکتفا کرنے والا، صابر و شاکر، نشیب و فراز، پستی و بلندی، اتار چڑھاؤ، نفع و نقصان، اچھائی برائی، رفاقت ساتھ جانا، بوالہوس بہت ہوس رکھنے والا، لالچی، تخم بیج، انگڑ کھنگڑ، گھر کا ردی سامان، غیر ضروری سامان، کاٹ کباڑ۔ اب جہاز روانہ ہوا اور خدا کے فضل سے ہوا ایسی موافق آئی کہ بغیر کسی حادثے اور مصیبت کے اس بندرگاہ پر جا لگا جہاں کا عزم کر کے چلے تھے۔ سب مسافر بخیر و عافیت خشکی میں اترے۔ بڑے بھائی نے کچھ بھیڑیں اور بیل خریدے اور ماں اپنے نوکروں اور آلات و اسباب کے ایک عمدہ قطعۂ اراضی میں جو ساحل بحر سے ملحق تھا قیام کیا، اور چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ میں یہاں نہ تو بود و باش کرنے آیا ہوں، نہ دولت کی طمع مجھ کو لائی ہے، بلکہ صرف تمہاری رفاقت کی غرض سے آیا ہوں۔ جب تم سونا لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ وطن کو واپس چلوں گا۔ سونے کی مشتاقوں نے کان کھودنے والے مزدور نوکر رکھے اور سب سامان ضروری مہیا کر کے اس نواح کا قصد کیا جہاں سونا نکلتا تھا۔ اثنائے سفر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سمجھ پر افسوس کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت نے بیل اور بھیڑیں خریدی ہیں، پردیس میں آ کر کاشتکاری کا کھڑاک پھیلایا ہے، ہم تو اپنا عزیز وقت یوں اکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کما لائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ سب رفیقوں نے اس کی۔ بندرگاہ وہ ساحلی جگہ جہاں جہاز وغیرہ مال اور مسافر اتارنے چڑھانے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ عزم، ارادہ، اراضی وہ زمین جس میں کاشت کی جائے، زرعی زمین، ساحل بحر، دریا یا سمندر کا کنارہ، ملحق جڑا ہوا، ملا ہوا، مشتاق، شائق، آرزو مند، طالب، خواہش مند، نواح ارد گرد کا علاقہ، کھڑاک، کھڑاک میں پڑنا، جھمیلے میں پڑنا، فضول باتوں میں لگنا، اکارت، بیکار، ضائع، برباد، یاوری، مدد، دستگیری، حمایت۔
فراست اور ہمت پر آفرین کی، لیکن ایک پیر مرد نے سر ہلا کر کہا، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، وہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے۔ غرض یہ قافلہ دریاؤں کو عبور کرتا، دشوار گزار دروں سے گزرتا، سخت بارش اور تیز دھوپ کی تکلیفیں اٹھاتا، جا بجا کانے زر کی جستجو میں پھرتا رہا، آخر جوئندہ یا بندہ ایک جگہ سونا بافراط نکلا۔ اس کامیابی نے ایسا مسرور کیا کہ جس قدر کلفتیں اٹھائی تھیں سب فراموش ہو گئیں۔ مدت تک وہاں کام جاری رکھا، لیکن غلے کا ذخیرہ تھوڑا تھا، اس لیے خوراک میں کمی کرنی پڑی، اور جب غلہ بالکل نبڑ گیا تو بھی ان لوگوں نے دولت کی خوشی میں ہمت نہ ہاری، جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دن کاٹے، اور جتنا سونا جمع کیا تھا اس کو لے کر بندرگاہ کی طرف جوں توں کر کے مراجعت کی، لیکن قافلے کی صعوبت سے چند ہمراہی اثناءِ راہ میں راہی عدم ہو گئے۔ اس عرصے میں بڑے بھائی نے اپنے نوکروں کی اعانت سے زراعت کا ڈول ڈالا۔ اس کی سعی و محنت نے، جس کے ساتھ سلیقہ اور تجربہ بھی شامل تھا، اس ویرانہ جنگل کو باغ و بہار اور لالا زار بنا دیا۔ خدا کی اعانت سے فصل اچھی ہوئی۔ فراست، ہوشیاری، تیز فہمی، بات کو جلدی سمجھ لینے کی صلاحیت، آفرین، واہ واہ، شاباش، عاقبت اندیش، انجام سوچنے والا، ہوشیار، مستقل کی فکر کرنے والا، درہ، گھاٹی، وہ راستہ یا شگاف جو کسی پہاڑ یا دو پہاڑوں کے درمیان ہو، جستجو، تلاش، جوئندہ، یابندہ، مثل، یعنی یہ مثال دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، افراط، زیادہ، کلفت، تکلیف، نبڑ جانا، ختم ہو جانا، جڑی بوٹی، کسی پودے کی جڑ اور اس کے پتے وغیرہ جو دواؤں میں کام آتے ہیں، مراجعت کرنا، واپس آنا، لوٹنا، اعادہ کرنا، راہی عدم ہو گیا، محاورہ، یعنی یہ بھی محاورے میں بولا جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا مر جانا، انتقال ہو جانا، ڈول ڈالنا، محاورہ، بنیاد قائم کرنا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ ہر جنس کا غلہ اور ہر قسم کی ترکاریاں افراط سے پیدا ہوئیں۔ بھیڑوں نے اتنے بچے دیے کہ ایک بڑا غلہ ہو گیا، دودھ، مکھن اور پنیر کی کچھ کمی نہ رہی۔ اس کے نوکروں نے وقت فرصت میں سمندر کی مچھلیوں کا شکار کیا اور نمک کھود کر ایک انبار جمع کر لیا۔ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی اور اس کے باقی ماندہ ہمراہیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ 2 روز سے فاقہ پر فاقہ کیا تھا۔ پہلی بات جو اس مصیبت زدہ گروہ نے کہی وہ کھانے کا سوال تھا۔ بڑے بھائی نے ان کے واپس آنے سے خوشی تو ظاہر کی اور ان کو زندہ و سلامت پہنچنے کی مبارکباد بھی دی، مگر کھانے کا سوال سن کر ایسا روکھا جواب دیا جو رشتہ داری اور ہم وطنی ہی کے خلاف نہ تھا، بلکہ انسانیت اور خدا ترسی سے بھی ظاہراً بعید معلوم ہوا۔ اس نے کہا، سنو صاحبو، جب تمہاری دولت سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں تو میری کمائی سے تم کو کیا واسطہ؟ جو دانہ دنکا میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے میں کیوں مفت دوں؟ اگر تم کو ایسی ہی احتیاج ہے تو سونا دو اور کھانا لو۔ اس کج خلقی، نامہربانی اور بے رحمی پر
ان لوگوں کو بڑا طیش آیا، مگر بھوک کے مارے لبوں پر دم آ رہا تھا۔ ناچار سونے کی ڈلیاں دے کر خریدا اور اپنی جان بچائی۔ اسی طور سے ہر روز خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا تمام روکھا جواب، بے پروائی والا جواب، صاف انکار، خدا ترسی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، رحم دلی، سروکار، واسطہ، تعلق، غرض، احتیاج، حاجت، ضرورت، کج خلقی، بد اخلاقی، بد خوئی، بد مزاجی، طیش، غضب، غصہ، لبوں پر دم آنا، محاورہ، مرنے کے قریب ہونا، جان بلب ہونا۔ سونا حوائج ضروری کے باہم پہنچانے میں صرف ہو گیا۔ جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا سرمایہ سب ختم ہو چکا ہے تو کہا، آج کل موسم اچھا ہے، ہوا بھی موافق چل رہی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤ اور وطن پہنچ کر اہل و عیال کی خبر لو، خدا جانے ان پر کیا گزری اور تمہارے انتظار میں ان بے چاروں کا کیا حال ہوا۔ چھوٹے بھائی نے نہایت ملول ہو کر جواب دیا کہ جو کچھ اپنی جان کھپا کر اور صعوبتیں اٹھا کر ہم نے کمایا وہ تو سب کا سب آپ کی نذر کر چکے، اب خالی ہاتھ کیا جائیں اور یگانوں اور بے گانوں کو کیا منہ دکھائیں، اور تم جیسے سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے تو یہیں مر رہنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ رنج آمیز اور مایوسانہ باتیں سن کر بڑا بھائی ہنستا ہوا اٹھا اور سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، لو تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میں اس کا خواستگار ہرگز نہیں ہوں۔ جو بے مروتی اور کج ادائی میں نے برتی اس میں یہ مصلحت تھی کہ تم اپنی غلطی سے متنبہ ہو جاؤ اور ہمیشہ حوائج ضروری حاجتیں، ضروریات زندگی بہم پہنچانا، مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ لنگر لوہے کا ایک نوک دار وزن جو بحری جہاز میں رسے یا زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا ہے اور جہاں جہاز ٹھہرانا ہو وہاں اسے سمندر میں گرا دیتے ہیں، نیز وہ وزنی پتھر جسے چھوٹی کشتیوں کو کھڑا کرنے کے لیے رسے سے باندھ کر سمندر میں لٹکا دیتے ہیں۔ لنگر اٹھانا، محاورہ، جہاز یا کشتی کے لنگر کو پانی سے نکالنا، کشتی یا جہاز کا رسہ کھول کر اسے آگے چلانا، جہاز یا کشتی روانہ کرنا۔ ملول، غمگین، رنجیدہ، اداس، یگانہ، سگا، قرابتی، رشتہ دار، عزیز، بیگانہ، غیر، اجنبی، نا آشنا، خواستگار، خواہاں، طلبگار، متمنی، امیدوار۔ اس نصیحت کو یاد رکھو کہ محنت سونے سے بہتر ہے۔ آخرکار سب لوگ خوش و خرم اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ چھوٹے بھائی نے گھر پہنچ کر چاہا کہ اپنے سونے میں سے نصف حصہ بڑے بھائی کو دے، مگر اس عالی ہمت نے پھر وہی جواب دیا، محنت سونے سے بہتر ہے۔